دوسری بات کہی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو کہا کہ یہ میری نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم ترین نعمت ہے۔ اس سے عظیم ترین نعمت کوئی ہو نہیں سکتی۔ کیوں ہو نہیں سکتی؟ اس لیے کہ یہ جو دین اتارا ہے اللہ رب العالمین نے اس میں پیدائش سے لے کر موت تک کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، کون سی چیز حلال کی ہیں، کون سی ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیز ہمارے لیے غیر مفید ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بیان فرمائی ہے۔ گویا کہ یہ جو دین اتارا ہے یہ ہمارے لیے ایک گائیڈ بک ہے، کس طریقے سے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ ہم چوپائے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں شریعت دی ہے، قانون دیا ہے، نظام دیا ہے، طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ اس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، عطا فرمایا ہے، تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت سے سرفراز کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ اور اگر ہماری زندگی اس دین کے مطابق نہیں ہوتی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمارے اوپر اتاری ہے ہم نے اس نعمت کا شکر بھی نہیں ادا کیا، گویا ہم نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا۔ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری یہ جو اتاری ہوئی نعمت ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ویسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس اتاری ہوئی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی اس اتاری ہوئی نعمت کو ٹھکرا دیں تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔